हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू ब्रिज। जैसा कि आपने मेरे इस YouTube चैनल में पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उसमें हमने 8वीं जमात के तारीख़ के बहुत सारे असबाक पर हमने रोशनी डाली है। आज मैं एक नया सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है जंग आज़ादी का इख्तिताम। प्यारे तलबा व तालिबात, हमने पिछले असबाक में देखा कि हमारा मुल्क भारत को आज़ाद कराने के लिए किन किन रहनुमाओं ने कुर्बानी दी और किस तरह हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। हमारा मुल्क भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, मगर मुल्क को आज़ाद होने के बावजूद भी आज़ादी की ये जंग ख़त्म नहीं हुई थी। चूँकि भारत में कई खुद मुख्तार रियासतें कायम थी और हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो मुकम्मल भारत का आज़ाद का जो ख्वाब था, जो सपना था, वो अधूरा सा था। इसलिए जो रियासतें खुद मुख्तार थी उन रियासतों को भारत में किस तरह से शामिल किया जाए, इसकी जद्दोजहद रहनुमाओं ने की और आखिरकार ये रियासतें भी जो है तो हमारे भारत में शामिल हो गई और अखंड भारत, मुकम्मल भारत आज़ाद हुआ। और इस तरह जो है तो एक हमारा पूरा भारत आज़ाद का जो है तो ख्वाब पूरा हुआ। तो हम इस सबक में इन नुकात पर रोशनी डालेंगे कि किस तरह से इन रियासतों को भारत में शामिल किया गया। इस पर हम जो है तो तफसीली बहस करेंगे। अरे बच्चों, आज हम 8वीं जमात का 13वां सबक जंग आज़ादी का इख्तिताम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज़ाद रियासतों का भारत के साथ अलहाक। भारत में छोटी बड़ी 600 से ज्यादा रियासतें थी। अदम ताउन तहरीक की वजह से इन रियासतों में सियासी बेदारी का आगाज हो चुका था। इन रियासतों में अवामी तंजीमें कायम होने लगी। अवामी तंजीमें प्रजा मंडल यानी रियासत के अवाम के मफादात और इनके सियासी हुकूक के लिए लड़ने वाली तंजीमें। 1927 में इन तमाम अवामी तंजीमों को मिलाकर एक कुल हिंद प्रजा परिषद अवामी मजलिस कायम की गई। इसकी वजह से इन रियासतों में तहरीक की राह हमवार हो गई। आज़ादी के बाद इन रियासतों के अलग के मसले को हल करने के लिए वजीर दाखिला वल्लभ भाई पटेल ने निहायती मुदबराना रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने इन रियासतों के हुक्मरानों को एतमाद में लेकर सबके लिए काबिल कबूल इंतजामी मंशूर तैयार किया। सरदार पटेल ने रियासतों के हुक्मरानों को ये बावर कराया कि भारत में इन रियासतों की शमूलियत किस तरह इनके लिए फ़ायदेमंद है। इनके इस ऐलान को रियासतों की जानिब से मुस्बत रद्द अमल मिला। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर तमाम रियासतें भारत में शामिल हो गई। रियासतों के अलग का मसला सरदार पटेल ने निहायती सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए हल किया। इस तरह से प्यारे तलबा व तालिबात, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के मसले को हल किया। अब हम देखेंगे जूनागढ़ का अलहाक। जूनागढ़ का अलहाक। जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक रियासत थी। यहाँ के अवाम भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में शामिल होने का इरादा रखते थे। इनके इस फैसले की अवाम ने सख्त मुखालिफत की। नवाब पाकिस्तान चले गए।
اور فروری 1948 میں جوناگڑھ کا الحاق بھارت کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سقوط حیدرآباد۔ حیدرآباد بھارت کی سب سے بڑی دیسی ریاست تھی، جس میں تیلگو، کنڑ اور مراٹھی لسانی علاقے شامل تھے۔ یہاں نظام کے مطلق العنان حکومت تھی۔ ریاست میں شہری اور سیاسی حقوق کا فقدان تھا۔ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ریاست حیدرآباد کے عوام نے تلنگانہ کے علاقے میں، آندھرا پردیش، مراٹھواڑہ کے علاقے میں مہاراشٹر پریشد اور کرناٹک کے علاقے میں کرناٹک پریشد نامی تنظیمیں قائم کی۔ 1938 میں سوامی رامانند تیرتھ نے حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس قائم کی۔ نظام نے اس تنظیم پر پابندی عائد کر دی۔ حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس کو منظور کروانے اور جمہوری حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع ہو گئی۔ اس جدوجہد کی قیادت سوامی رامانند تیرتھ جیسے مجاہد نے کی۔ انہیں نارائن ریڈی اور سراج الحسن ترمزی جیسے ساتھیوں کا تعاون حاصل تھا۔ پی وی نرسمہا راؤ اور گووند بھائی شراف ان کے وفادار پیروکار تھے۔ جولائی 1947 میں حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس نے ریاست حیدرآباد کے بھارت کے ساتھ الحاق کی تجویز منظور کی، لیکن نظام نے بھارت مخالف موقف اختیار کیا۔ وہ پاکستان کے ساتھ حیدرآباد کے الحاق کی تیاریاں کرنے لگے۔ نظام کے معاون قاسم رضوی نے حیدرآباد کے عوام کے بھارت کے ساتھ الحاق کے مطالبے کو مسترد کرنے کے لیے رضاکار نامی تنظیم قائم کی۔ قاسم رضوی اور ان کے ساتھیوں نے غیر مسلموں اور بھارتی جمہوریت کی حمایت کرنے والے مسلمانوں پر بھی سختیاں کی، جس کے خلاف عوامی غصہ بھڑک اٹھا۔ بھارتی حکومت نظام کے ساتھ مصالحت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نظام کی جانب سے مثبت رد عمل کا انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار بھارت حکومت نے 13 ستمبر 1948 کو نظام کے خلاف پولیس کارروائی شروع کر دی۔ اس کا کوڈ نام آپریشن پولو تھا۔ بالآخر 17 ستمبر 1948 کو نظام نے سپردگی اختیار کر لی۔ ریاست حیدرآباد کا الحاق بھارت کے ساتھ ہو گیا۔ ریاست کے عوام کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس لڑائی میں آریہ سماج نے نمایاں خدمات انجام دی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سقوط حیدرآباد میں مراٹھواڑے کا تعاون۔ اس لڑائی میں سوامی رامانند تیرتھ، بابا صاحب گووند بھائی شراف، اننت بھالے راؤ، آشاتائی واگھمارے وغیرہ نے اہم کردار ادا کیا۔ وندے ماترم تحریک کے ذریعے طلبہ نے بھی سقوط حیدرآباد میں حصہ لیا۔ سقوط حیدرآباد کے دوران وید پرکاش، شیام لال، گووند پانسرے، بہر جی شندے، شری دھرودرک، جناردن ماما، شعیب اللہ خان وغیرہ نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ ان کی قربانیوں نے بھارت کے دلوں کو جوش سے بھر دیا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سقوط حیدرآباد کی لڑائی میں مراٹھواڑہ کے رہنماؤں اور عوام نے نمایاں کردار ادا کیا۔ سقوط حیدرآباد کا دن یعنی 17 ستمبر کو مراٹھواڑے کا یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو مراٹھواڑہ آزاد بھارت میں شامل نہیں تھا۔ یہ علاقہ عوامی جدوجہد کے نتیجے میں 1948 میں بھارت میں شامل کیا گیا۔
اس کے بعد ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے مسئلہ کشمیر۔ ریاست کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کا ارادہ کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا تھا، جس کے لیے پاکستان ہری سنگھ پر دباؤ ڈالنے لگا۔ اکتوبر 1947 میں پاکستان کی حمایت پر مسلح در اندازوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ تب کہیں ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کے معاہدے پر دستخط کی۔ کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کے بعد وہاں بھارتی فوج بھیج دی گئی۔ فوج نے کشمیر کے بڑے حصے کو در اندازوں سے آزاد کر دیا، البتہ کچھ حصہ پاکستان کے قبضے ہی میں رہا۔ اب ہم دیکھیں گے فرانسیسی نوآبادیات کا الحاق۔ بھارت کی آزادی کے بعد بھی چندر نگر، پدوچیری، کریکل، ماہے اور یانم پر فرانسیسی قابض تھے۔ یہاں کے عوام بھارت میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے بے چین تھے۔ بھارتی حکومت نے مطالبہ کیا کہ یہ علاقے بھارت کا حصہ ہے، اس لیے انہیں بھارت کے حوالے کر دیا جائے۔ فرانس نے 1949 میں چندر نگر میں استصواب رائے کروایا، جس میں عوام نے بھارت کے حق میں فیصلہ دیا، لہذا چندر نگر کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد ازاں فرانس نے دیگر علاقے بھی بھارت کو سونپ دیے۔ گوا کی آزادی کی لڑائی۔ پرتگال نے اپنے قبضے والے بھارتی علاقے بھارت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے بھارتیوں کو جدوجہد کرنا پڑی۔ اس لڑائی میں ڈاکٹر ٹی بی گنا سر فہرست تھے۔ انہوں نے پرتگالی حکومت کے خلاف عوامی بیداری پیدا کی۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے گوا کانگریس کمیٹی قائم کی۔ 1945 میں ڈاکٹر کنہا نے ممبئی میں گوا یوتھ لیگ قائم کی۔ 1946 میں انہوں نے گوا جا کر تقریر کرنے پر پابندی کا قانون توڑا۔ انہیں 8 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ 1946 میں ہی ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نے گوا کی آزادی کے لیے ستیہ گرہ شروع کیا۔ انہوں نے پابندی کے قانون کو توڑتے ہوئے مڈگھڑوں میں تقریر کی، جس کی وجہ سے پرتگالی حکومت نے انہیں شہر بدل کر دیا۔ اسی دوران گجرات کے دادرا میں اور نگر حویلی کے پرتگالی نوآبادیوں کی آزادی کے لیے آزاد قوم نتنگ پارٹی قائم کی گئی۔ 2 اگست 1954 کو اس پارٹی کے جوانوں نے مسلح حملہ کر کے دادرا اور نگر حویلی کو پرتگالیوں سے آزاد کروایا۔ اس حملے میں وشوناتھ نوندے، راجا بھاؤ وانکر، سدھیر پھڑکے، نانا صاحب کاچریکر وغیرہ شامل تھے۔ 1954 میں گوا مکتی سمیتی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی نے مہاراشٹر سے ستیہ گرہ کی کئی ٹکڑیاں گوا بھیجی، جن میں این جی گورے، سیناپتی باپٹ، پیٹر وارائس، مہادیو شاستری، جوشی اور ان کی اہلیہ سدھا تائی شامل تھے۔ موہن راناڈے گوا مکتی تحریک کے سرگرم رہنما تھے۔ پرتگالی حکومت نے ستیہ گرہوں پر بےحد ظلم کیا، جس کے بعد بھارت میں اس کے خلاف عوامی غصہ تیز ہو گیا۔ گوا کی آزادی کی لڑائی میں شدت اختیار کر لی۔ بھارتی حکومت پرتگالی حکومت کے ساتھ گفت و شنید کر رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار بھارتی حکومت نے بحالت مجبوری فوجی طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ دسمبر 1961 میں بھارتی فوج گوا میں داخل ہو گئی۔ نہایت قلیل مدت میں پرتگالی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ 19 دسمبر 1961 کو گوا پرتگالیوں کے قبضے سے آزاد ہو گیا۔ بھارت کی سرزمین سے سامراج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ صحیح معنوں میں بھارت کی آزادی کی لڑائی اختتام پذیر ہوئی۔ اس طرح ہم نے
जंग आज़ादी का इख्तिताम इस सबक में आज़ाद रियासतों को भारत के साथ अलहाक, सकूत हैदराबाद, जूनागढ़ का अलहाक, सकूत हैदराबाद में मराठवाड़े का ताउन, मसले कश्मीर, फ्रांसीसी नवाबादियात का अलहाक, गोवा की आज़ादी की लड़ाई जैसे मुख्तलिफ नुकात पर हमने रोशनी डाली है। इस तरह ये सबक यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।